یہ آپ آتا ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی ادنا جنگوں کے مجاہد نہیں ہیں آپ. اور ہمیشہ یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا، یہ فیملی آف دا پروفٹ کو بھی اپنوں نے قتل کیا نا، کون سے باہر سے آگے مارتے رہے. وہ ایسے بھی اس در پہ نہیں جاتے جو در وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے، وہ گلیاں چھوڑتے ہیں اور وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں، محبت سے جو نہ کھلتے ہوں وہ در چھوڑ دیتے. سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے، جو آپ نے وہ حضرت عائشہ والی بات کی تھی، اسی کی کنٹینیوشن کے اندر، کہ ایسے میں گروپ کے اندر تھا. آپ نے تو یہ بات کی تھی نا ریسرچ کی پوائنٹ آف ویو سے. میں گروپ کے اندر تھا، وہ گروپ تھا بالکل مطلب مخالف، ایسے کہ حدیث کے خلاف. تو ایسے لوگوں سے جب آپ ریسرچ کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں لے کے چلتے. اور جیسے ہم نے آج وہ اپنے ریلیجن کے سیشن کے اندر دیکھا ہے کہ اس طرح کی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کی مس انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اتنی بڑی آگے جا کے وہ ڈیلٹا کریٹ کر دیتی ہے. تو اس چیز کو پھر آپ کیسے دیکھیں کہ آپ ان چیزوں میں پڑھیں نہ یا پڑھیں، تو کئی دفعہ بندے کو خود بھی کنفیوژن ہونے لگ جاتی ہے کہ اچھا یہ تھا تو پھر مطلب میں خود کیا کروں. تو اس کو کیسے آپ کریں گے، کیونکہ ہم نے آج دیکھا کہ وہ کتنا بڑا نقصان کرتی ہے. جی دیکھیں، کچھ چیزیں جو ہے نا، وہ میں نے آج آپ کو وہ ایک چارٹ ڈرا کر کے دیا تھا ڈیموگرافک لینڈسکیپ کا، کہ اس میں ہائر انٹلیکٹ کو میں نے بہت اوپر رکھا تھا اور ایوریج تھاٹ کو میں نے بالکل درمیان کی سطح پہ رکھا تھا. تو جو ایوریج تھاٹ کا بادل ہوتا ہے، میں نے آج آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو کراس کرنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے انبیاء علیہ السلام معجزے لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. جن کے بارے میں قرآن نے بارہا کہا ہے کہ تم نے نبیوں کو جھٹلایا، تم نے میری نشانیاں جھٹلائیں. یہ ایوریج تھاٹ کا جو میجورٹی ہوتی ہے لوگوں کی، یہ بڑی ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل ہوتی ہے. یہ حق کے رستے پہ تو آپ کو کانٹوں کی صورت میں ملتی ہے، پتھروں کی صورت میں ملتی ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کو بھی بہت تکلیف دہ وقت گزارنا پڑا اس میجورٹی آف ایوریج تھاٹ کو کنونس کرنے میں. سو مچ سو کہ ایک وقت آیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ادھر مت جائیے، آپ ادھر جائیں گے یہ لوگ آپ کا استحصال کریں گے، جو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوگا، آپ مت جائیں آگے. آقا علیہ السلام بینگ رحمت للعالمین، انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا، میرا تو کام ہے ان تک میسج پہنچانا، ہدایت دینا آپ کا کام ہے، جیسے آپ بہتر سمجھیں. اور انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کیا وہ شیب ابی طالب میں تکلیفیں اٹھائی ہوں، یا کیا وہ طائف کی وادیوں میں اٹھائی ہوں، کیا وہ غزوات میں اٹھائی ہوں، کیا ان کے بچوں نے فیملیز نے تکلیفیں اٹھائیں. تو اس سفر میں جو میجورٹی آف ایوریج تھاٹ ہے، یہ آپ کو تنگ کرے گی ہی کرے گی، یہ آپ کو تکلیف دے گی. اگر یہ تکلیف نہ دیں تو آپ حیران ہو جائیے گا. آپ کہے گا اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ رستہ غلط جا رہا ہے یہ، کیونکہ حق کے رستے میں تو ایسے لوگ ٹکریں گے جو آپ کو پتھر بن کے ملیں گے. آپ ان کے سامنے پھول پیش کریں گے، وہ پتھر بن کے ملیں گے. ابھی آپ ریسنٹ دیکھ سکتے ہیں، آج کل میں ہی ہم ایسی طائف کی وادی سے گزر رہے ہیں کہ ایک ایوریج تھاٹ جو ہے وہ ہم پر ایوریج سی گفتگو کا پتھر پھینکنے کی ناکام کوششیں بھی کر رہے ہیں. کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو بنے اس لیے، ہم جس نبی کے رستے پہ آئے اس نبی کے رستے پہ تو ہمیشہ مشکلات ہی آئیں. تو ہم جب چل پڑے ہیں اس رستے پہ، اگر تحقیق کے رستے میں ہمیں مشکلات نہیں آئیں گی تو اس کا مطلب ہم تحقیق کے رستے میں نہیں، ہم تقلید کے رستے میں. تقلید کے رستے میں آسانی ہوتی ہے، سر پھینک کے سر تسلیم خم کر کے جو کہہ رہے مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ مانتے جاؤ. تحقیق کے رستے میں آپ کہتے ہیں نہیں، میں ایسے کسی بھی چیز کو تسلیم نہیں کروں گا، میں حق کو تسلیم کروں اور اس کے رستے میں جتنی مشکلات ہیں ان کو اپنے اوپر لے لوں. تو ایسے بہت سے لوگ پہلے بھی ہمیں ٹکرے، بہت سے لوگ آگے بھی آپ کو ٹکریں گے، بہت سے لوگ ملیں گے. جسٹ فیس اٹ. ایٹ ٹائمز ان کو ذرا فرملی فیس کریں، ایٹ ٹائمز ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، ایٹ ٹائمز گزر جائیں. یہ سب لرننگ کرو ہوتا ہے ہمارا، یہ ساری عمر چلتا رہتا ہے. ہم اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، اور کچھ بھی نہ سیکھیں تو صبر سیکھتے ہیں. اور صبر سے زیادہ خوبصورت ورچو ہی کوئی نہیں، بس پھر کوئی نہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنی تحقیق کا سفر جاری رکھیں. راستے میں جس قسم کے کانٹے ملیں، پتھر ملیں، پھول ملیں، اس کو اپنا نصیب سمجھ کے اللہ تعالیٰ الحمدللہ کریں اور چلتے جائیں. کوئی مسئلہ نہیں، اپنا سفر جاری رکھیں. لیکن سر اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی، مطلب وہ ابھی کل رات میں نے دھمکیاں فیس کی میں آپ کو کیا بتاؤں. اگر آپ بالکل ہی جو ہے وہ آرام سے بات کر رہے ہوں اور اگلا جو ہے آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کے ایمان کے اوپر بات کرے، یا وہ اس کا ظرف ہے، اس کی تربیت ہے، اس کا خون خاندان ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کسی کا بلڈ ٹرانسفیوژن کر کے خون تو نہیں بدل سکتے.
اس کی تربیت سر، ان آپ کو چینج کر سکتے ہیں. ان کے ماں ان کو باپ اس فیس کی کریں. تربیت نہیں ٹھیک کر سکے, آپ کیسے کریں گے؟ ان کو فیس کریں, ان کو جواب دیں, یا ان کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے پھر ان پہ وقت تمہارا مت دن ضائع ہمارے کریں. لیے ہمارا دن. ہاں, ان پہ وقت مت ضائع کریں. آپ کے مقاصد بہت بڑے ہیں, یہ بڑے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں. آپ کے مقاصد بہت بڑے ہیں, آپ نے چھوٹے لوگوں میں نہیں الجھنا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ کی آڈینس فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کو کون سا ریٹرن چاہیے لوگوں سے؟ کسی کو آپ کا میسج سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آتا وہ آپ کو پتھر کی صورت میں لوٹا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مار دیا پتھر, یہ تمہارا ضبط تھا. اس پتھر کا اوپر حساب دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے حق میں کیا لکھ دیا. بس گزرتے جائیں. لیکن سر ذہن میں یہ آپ آتا ہے. چھوٹی چھوٹی معمولی ادنا جنگوں کے مجاہد نہیں ہیں آپ. اور ہمیشہ یہ اپنے جو ہوتے ہیں نا, یہ فیملی آف دا پروفٹ کو بھی اپنوں نے قتل کیا نا, کون سے باہر سے آگے مارتے رہے. یہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو پیٹ پیچھے چھرا گھومتے ہیں, جو پتھر دیتے ہیں اور آل فول بولتے ہیں. خیر ہے, کوئی بات نہیں, درگزر کر دیں انہیں کہ جاؤ ہم نے تمہیں معاف کیا. ہم جس نبی کے امت سے ہیں ادھر درگزر کرنا بہت ظرف کی بات ہے اور بڑے بس کی بات ہے. ہم نے تمہیں درگزر کیا, جاؤ جو جب تم نے جو کرنا کر لو. میرا سفر بہت بڑا ہے اور بہت عظیم رستے پہ میں ایسے چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ وقت نہیں ضائع کر سکتا. ایک آدھا کوئی اپنا پوسٹ, اپنا بیان, اپنا یوٹیوب کے اوپر کلپ دیں تاکہ آپ کا کانشیس بھی سیٹسفائڈ ہو کہ آئی ریسپونڈڈ ود رسپیکٹ. جو میرا ظرف تھا, جو میری تربیت تھی, میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا جس میں میں نے اپنا اسرٹیو ٹون بھی دے دی. دیٹ از اٹ. اب رب نے اس کو ہدایت دینی ہے تو دے. ہمارا کام نہیں ہے ہدایت دینا, ہمارا کام تھا میسج دینا. دیٹ از اٹ. نہیں سر, لیکن ذہن میں یہ آتا ہے پھر کہ فار ایگزامپل ایک گروپ کے اندر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے اور وہاں پہ یہ ساری بڑی ہیٹڈ ڈسکشن ہو رہی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر ذہن میں یہ آتا ہے ادھر 300 اگر بندہ ہے, اگر میں اپنے جسے میں حق سمجھتا ہوں میں اس سے فار ایگزامپل اسے درگزر بھی کر دوں اور اسے کہوں یار خیر ہے ٹھیک ہے, تمہارے لیے تمہارا دن, میرے لیے میرا دن, تو وہ 300 بندہ سوچے گا کہ شاید یہ جو حق بات تھی یہی غلط ہے. تو ان 300 بندوں کا خیال آتا ہے پھر کہ ان کا پھر یہ میں ان کے لیے ساتھ پھر زیادتی کر رہا ہوں. آپ نے ان 300 بندوں کا سوچنا ہی نہیں ہے, ان 3000 3 لاکھ بندوں کا نہیں سوچنا. آپ نے رب کا سوچنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے اور کسی بڑے مقصد کے لیے کرنا ہے. اس میں اگر ان 300 بندوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کسی ایک کم فہم شخص کی وجہ سے یا کسی دو تین کم فہم اشخاص کی وجہ سے, تو اس کا مطلب ہے وہ 300 لوگ انہی لوگوں کو راس ہے اور وہ ان 300 کو راس ہے. کوئی مسئلہ نہیں. جس نے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا وہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لے. آپ اس ایسے گروپ میں نمایاں نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ حق بات کرنے والا لڑکا ہے بھائی, یہ کوئی دلائل دے رہا ہے, کوئی حق کی بات کر رہا ہے, کسی ویٹیج کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, اور باقی تو اپنا ظرف دکھا رہے ہیں جو اس کے ساتھ برا پیش آ رہا ہے. اگر ان 300 لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو وہ 300 کے 300 لوگوں کا معیار ان لوگوں کے برابر ہے. وہ رستہ ہی ترک کر دیں, پھر آپ کسی اور گروپ میں آ جائیں. آپ کو کیا ضرورت پڑے؟ لوگ تو آپ کے پیچھے گروپ بنائیں گے. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کے گروپ کا ایسے کسی گروپ کا حصہ بننا؟ وہ ایسے بھی اس در پہ نہیں جاتے جو در وہ میرے والد صاحب کا شعر ہے, وہ گلیاں چھوڑتے ہیں اور وہ گھر چھوڑ دیتے ہیں, محبت سے جو نہ کھلتے ہوں وہ در چھوڑ دیتے. تو وہ اس طرف جائے ہی نہ جہاں پہ آپ کو عزت نہ ملے. میں مومن ہوں, مومن کے بڑے عزت وقار ہوتا ہے. اگر تم لوگوں کو عزت سے پیش نہیں آ سکتے تو میرا رستہ ہو رہا ہے, تمہارا رستہ ہو. آپ بڑی جنگ کے مجاہد ہیں. ابھی آپ نے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑے محاذ پہ کھلانا ہے. آپ یہ سیکھنے کے کچھ رنگ ہیں, لرننگ کرو میں جہاں سے آپ نے کچھ سیکھنا ہے اور آگے چلے جانا ہے. یہی رہ جائیں گے, آپ بہت آگے چلے جائیں گے, بے فکر.